نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة يضيء كما يضيء الكوكب الدري فقالوا يا رسول الله من يسكنها قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت کا بیان چل رہا ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت کرنے کا اجر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ کھینچا کہ جنت کیسی ہو۔ اللہ اکبر! جنت کا نقشہ کھینچنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، الفاظ آپ کے ہوں اور سننے والے صحابہ کرام ہوں، کیسا منظر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، اور فرمایا کہ اس پر زبرجد کے بالا خانے ہوں گے۔ اللہ! یاقوت کے ستون ہوں گے، زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح روشن ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقشہ کھینچ رہے تھے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کا نظارہ بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ بس آپ ہمیں یہ بتلائیے من یسکنھا، اس جنت میں رہے گا کون، اس جنت میں داخل کون ہوگا، یہ جنت ملے گی کس کو، اس جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو رہنے والے ہوں گے، فرمایا پہلا ٹولہ، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہونے والی ہوگی، رہنے والی ہوگی، وہ لوگ ہوں گے المتحابون فی اللہ، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور فرمایا والمتجالسون فی اللہ، جن کا آپس میں مل بیٹھنا، مجلس کرنا، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا مل بیٹھنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ جن کا ملاقات کرنا المتلاقون فی اللہ، جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک سفر کر رہا ہے دوسری جگہ جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ آج ہم سوچیں ہماری کتنی مجلسیں ہیں جن کا مقصد صرف اللہ کی محبت، فلاں جگہ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، فلاں سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہے، کوئی جزا لینا مقصد نہیں ہے، کوئی دکھاوا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصد ہے۔ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہماری ملاقاتیں کس لیے ہیں؟ آج ہمارا مل بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مسلمان
کا مل بیٹھنا اللہ کے لیے ہو تو اس کا بدلہ اور اس کا اجر جنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا نقشہ کھینچا کہ ایسی 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 ہوگی، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ داخل ہونے والے لوگ کون ہوں گے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ بھی وہ ہوں گے جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں رہتے ہیں دوسرا مغرب میں رہتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جمع کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے تو اللہ کے لیے محبت کیا کرتا تھا، میرے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ دوسرے کو بھی بتائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تو محبت کرتا تھا، تیری محبت صرف میری رضا کے لیے تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کیا کرتے تھے؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ کہیں گے کہ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، آج میں ان کو اس سائے میں جگہ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن ان محبت کرنے والوں کو حق تعالی خود پکار کر اپنے پاس بلائیں گے اور اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ حق تعالی سے دعا ہے حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔